الله الرحمن الرحيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى للكفار إن تستفتحوا أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموا فإن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو تنبیہ فرمائی کہ ان تستفتحوا اگر تم مدد چاہتے تھے، اگر تم چاہتے تھے کہ اللہ پاک فیصلہ کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ فیصلہ کر دیا ہے تمہارے درمیان میں اور مومنین کے درمیان میں. کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ابو جہل نے جب دعا مانگی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو حق پہ ہو وہ کامیاب. تو اللہ نے فرمایا اب تو فیصلہ ہو گیا کہ مومنین حق پہ ہیں اور تم باطل پہ ہو. کما قال محمد بن اسحاق وغير الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن سعيد ان ابا جهل قال يوم بدر اللهم اينا كان اقطع للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة وكان ذلك استفتاحا منه ونزلت إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. عبداللہ ابن ثعلبۃ ابن سعیر کہتے ہیں کہ ابو جہل نے یوم بدر میں یہ دعا مانگی تھی کہ اللہم اے میرے پروردگار عالم، ہم دو میں سے جو قطع رحم کرنے والا ہو اور جو وہ نئی چیز لائے جو ہم نہیں جانتے اس کو تو بے عزت کر دے اور شکست دے دے آج. تو اصل مقصد ان کا اپنے دماغ میں یہ تھا کہ ہم حق پر ہیں. اور اقطع الرحم کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو لازمی بات ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور کچھ کافر رہ گئے. تو جو مسلمان ہو گئے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور جو کافر رہ گئے وہ دشمن بن گئے. تو ان میں آپس میں تو جھگڑے ہو گئے. جیسے کہ اس کی مثال ہے مثلا کہ ابا جہل جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کا بیٹا سیدنا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل ہے، بطن من ابطال الاسلام ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت خالد جو ہیں وہ سیف اللہ ہیں اور سیف الرحمان ہیں اور بطن من ابطال الاسلام اور بطل جلیل ہیں کہ اللہ نے جن کے ذریعے مسلمانوں کو عظیم فتوحات نصیب فرمائیں. لیکن ان کے والد جو تھے ولید وہ کافر تھے. ولید بن المغیرہ جو تھا وہ کفر پہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. تو اسی کو ابو جہل نے اپنے عقل کے مطابق یہ سمجھا کہ حضور نے آگے قطع رحم کی ہے نا، ورنہ پہلے تو ہم سب کٹھے تھے. لہذا اس نے اپنے عقل سے اپنی دعا یہ مانگی کہ جو ہم میں صلہ رحمی کے توڑنے والا ہے، قطع کرنے والا ہے، اس کو آج ذلیل کر دے. اور جو ایسی چیز لے آئے جو نہیں جانتے، یعنی ہمارے باپ دادا ایک طریقے پہ تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، حبل لات عزا کو اپنا دیوتا مانتے تھے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی دعوت لے کے آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمام آلہہ جو ہیں وہ باطل ہیں اور ایک الہ کی عبادت کرو، وہی معبود برحق ہے اور اسی کے آگے جھک جاؤ. تو اسی لیے قرآن پاک نے ان کا دوسرے مقام پہ تفصیل سے نقل کیا ہے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک نئی عجیب بات لے آئے کہ سارے خداؤں کو ہم چھوڑ دیں اور ایک خدا کو مانیں. تو اس لیے اس نے یہ دعا کی. تو یہی ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اللہ نے فرمایا جو تم نے مانگا تھا نا فیصلہ، وہ فیصلہ تو ہو گیا کہ جو باطل تھا وہ آج ذلیل ہو گیا اور اللہ کے نبی اور مومنوں کو عزت ملی. وقال الامام احمد حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق
قال حدثني الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم اللهم اقتنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأهنه الغداة فكان المستفتح. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن ثعلبہ سے کہ جب دونوں فوجیں ٹکرائی آپس میں سامنے آمنے آ گئیں، یعنی مسلمانوں کی فوج اور ابی جہل کی فوج، تو ابو جہل نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جو ہمیں قطع رحم کرنے والا ہے اور نئی نئی چیزیں دین میں لانے والا ہے اس کو آج تو ذلیل کر. وأخرج النسائي بالتفسير من حديث سالم بن كيسان عن الزهري به وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق الزهري به وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انہوں نے فرمایا کہ یہ روایت جو ہے امام بخاری اور امام مسلم کے شرائط کے مطابق صحیح ہے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو نہیں ذکر کیا، اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتا. یاد رکھو کہ ہر حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں ہو. معنی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح حدیث. بہت ساری روایات مبارک ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی کتابوں میں نقل نہیں کی ہیں، لیکن ان کے جو شروط ہیں صحت روایت کے لیے وہ منطبق ہوتے ہیں. تو اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اعلیٰ شرط شیخین ہے. یہ الگ بات ہے کہ شیخین نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر نہیں فرمایا ہے. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہے ابن عباس مجاہد والضحاک وقتادہ ویزید بن ربانہ وغیر واحد. اسی طرح حضرت ابن عباس سے، حضرت مجاہد، ضحاک، قتادہ سے روایت موجود ہے. وقال الصدی کان المشرکون حین خرجوا من مکہ الی بدر اخذوا بأسطار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ جب نکلے بدر کے لیے یہاں سے فوجیں لے کر، تو انہوں نے آ کے اللہ کے کعبے کے غلاف کو پکڑا اور اللہ کے کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہم انصر اعلی الجندین، کہ جو دو فوجوں میں سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ اعلیٰ ہے، اس کو کامیاب کر. وَأَكْرَمَ الْفِئَتَيْنِ، اور دو جماعتوں میں جو زیادہ عزت والی ہیں ان کو کامیاب کر. وَخَيْرَ الْقَبِيلَتَيْنِ، اور دو قبیلوں میں جو زیادہ خیر ہیں ان کو کامیاب کر. تو یہ انہوں نے دعائیں مانگی تھیں. یعنی آپ اندازہ کریں اور آج کے جاہلیت کا دور بھی دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے دور پر بھی نظر ڈالیں کہ مشرکین ہیں، کافر ہیں، اعداء اسلام ہیں، اعداء دین ہیں، اعداء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور کے خلاف جنگ پہ جا رہے ہیں، لیکن دعا اللہ سے مانگیں. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جاہل کتنا گر گیا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی ہدایت کی رحمت فرمائیں اور سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں سب کے لیے دعا کیا کریں. تو یہ کس قدر شرک میں مبتلا ہیں کہ دکھ میں بھی، مصیبت میں بھی، مشکل میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. فقال اللہ تبارک وتعالی ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح يقول قد نصرت ما قلتم وهو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے مانگا تھا ہم نے تو پورا کر دیا، کیونکہ عزت والے بھی محمد مصطفیٰ ہیں، قبیلے میں بہتر بھی محمد مصطفیٰ ہیں، جماعتوں میں بہتر اور اکرم کریم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم وقوله تبارک وتعالى اخبارا عنهم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ
یہ دوسری بات ہے، دوسرا قول ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس آیت کا مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اگر یہ سچا ہے، اگر یہ دین حق ہے تو پھر آپ ہمارے اوپر نعوذ باللہ عذاب اتاریں۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِن تَنْتَهُوا أَمَّا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَبِالتَّكْذِيبِ لِرَسُولِهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر آج بھی تم کفر چھوڑ دو، اگر آج بھی تم میرے رسول کی تکذیب اور عداوت چھوڑ دو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ إِلَىٰ مَا كُنتُمْ فِيهِ نُعُودُ لَكُمْ مِثْلَ هَٰذِهِ الْوَاقِعَةِ، اور اگر تم پھر اسی طرح عداوت محمد مصطفیٰ پہ لوٹے تو پھر ہم بھی اپنے نبی کی مدد فرمائیں گے۔ وقال صلی وَإِن تَعُودُوا أَيْ إِلَى الْإِسْتِفْتَاحِ، کہ جیسے آج تم دعائیں مانگ رہے ہو کہ حق کا فیصلہ ہو جائے، اگر تم نے دعائیں مانگی نعود إِلَى الْفَتْحِ إِلَى الْفَتْحِ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم والنصر له وتظفيره على أعدائه، کہ ہم پھر اپنے پیارے نبی حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ کی مدد فرمائیں گے اور ان کو نصرت و فتح عطا فرمائیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ أَيْ وَلَوْ جَمَعْتُم مِّنَ الْجُمُوعِ مَا أَسْعَىٰ أَن تَجْمَعُوا فَإِن كَانَ اللَّهُ مَعَهُ لَا غَالِبَ لَهُ، تم نے جتنے لشکر جمع کیے، جتنی طاقت جمع کی، تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا، کیونکہ جس کی مدد اللہ کی مدد جس کے ساتھ وہی کامیاب ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، اللہ پاک کی نصرت جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ وہ ایمان والے کون ہیں؟ وَهُمُ الْحِزْبُ النَّبَوِيُّ وَالْجَنَابُ الْمُصْطَفَوِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کون لوگ ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يأمر تعالى عباد المؤمن بطاعته وطاعة رسوله ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به والمعاندين له۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو ہی حکم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تم میری اطاعت کرو اور میرے رسول پاک کی اطاعت کرو۔ وَيَزْجُرُهُمْ، اور اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ خبردار اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرنا۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ خبردار کافر اور دشمن اسلام کی کبھی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ أَيْ تَتْرُكُوا طَاعَتَهُ وَامْتِثَالَ أَوَامِرِهِ وَتَرْكَ زَوَاجِرِهِ، اور اللہ نے فرمایا کہ کبھی میرے آقا سے روگردانی نہ کرو، میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پکڑ لو، اور جس سے میرا حبیب روکے رک جاؤ، جس سے اللہ کے نبی روکیں رک جاؤ، اور اللہ کے نبی حکم دے تو تعمیل کرو۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ بَعْدَ مَا عَلِمْتُمْ مَا دَعَاكُمْ إِلَيْهِ، تم جان چکے ہو کہ اللہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، یہ نہیں کہ تم جاہل ہو، سمجھتے ہو تم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد کافر ہیں، مشرک ہے۔ واختارہ ابن جریر ومال ابن اسحاق هم المنافقون فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك۔ اب اس میں دو قول ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہیں کہ ہم نے سنا ہے حالانکہ نہیں سنا۔ معنی سننے کا ہوتا ہے، یاد رکھو کہ سنے تو اس پہ عمل کرے، عقیدہ لائے۔ جو آدمی صرف ایسے کان سے سنے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا تو کوئی فائدہ ہے۔ اصل سننے کا معنی یہ ہے، اب دیکھیں نا کہ آپ مثلا اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے طلباء کو نصیحت کرتے ہیں،
آپ ان کو ہدایات دیتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی پوچھے آپ کہتے ہیں بھائی میری تو نہیں سنتے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سن نہیں رہے، مانا میری بات پہ عمل نہیں کرتے، میری بات سن کے ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اس پہ اعتقاد نہیں لیا۔ تو اب بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد مشرکین ہیں، اور حضرت اسحاق فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد منافق ہیں، کیونکہ منافق لوگ جو تھے وہ ظاہراً تو کہتے تھے کہ ہم اسلام لے آئے، قرآن سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن حقیقتاً تو وہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ ثم اخبر تعالی ان هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخلیقۃ، اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے بری مخلوق جو ہے وہ یہی ہے کہ جو حق بات سنتے بھی نہیں، عقیدہ بھی نہیں رکھتے، عمل بھی نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، الصم کیا معنی عن سماع الحق، حق بات سننے سے بہرے بن جاتے ہیں، ورنہ تو ساری باتیں سنتے ہیں لیکن حق بات سننا ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ البکم، اور اس کے بعد گنگے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو سمجھا ہی نہیں ہے گویا۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ فَهَؤُلَاءِ شَرُّ الْبَرِيَّةِ لِأَنَّ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا سَوَاهُمْ مُطِيعَةٌ لِلَّهِ فِيمَا خَلَقَهَا لَهُ وَهَؤُلَاءِ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ فَكَفَرُوا وَلِهَذَا شَبَّهَهُم بِالْأَنْعَامِ۔ اللہ نے فرمایا کہ میری مخلوق میں سب سے بری مخلوق جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی اپنی مخلوق پیدا کی ہے جس کام کے لیے، وہ اپنے کام پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیں چاند تارے ہیں تو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی ہے تو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ بنائے تو اپنے وظیفے پہ قائم کھڑے ہیں، اللہ نے حیوان بنائے ہیں تو اب حیوان بعض جو ہیں وہ دودھ دینے والے ہیں، بعض جو ہیں وہ بار برداری والے ہیں۔ اب دیکھو اونٹ ہیں بار برداری کر رہے ہیں، اور بھینسیں ہیں، گائے ہے، بکری ہے، دودھ ہے، گوشت ہے، یعنی اللہ نے جس مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اپنے وظیفے میں مشغول ہے، کبھی انکار نہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اگر اونٹ پر آپ سامان لا دیں اور وہ ذرا بھی انکار کرے تو آپ ڈنڈے لے کے کیسے مارتے ہیں اس کو؟ آپ جناب اس کو سیدھا کر دیتے ہیں مار مار کے۔ اگر ذرا سا گھوڑا سرکشی کرے تو آپ اس کو کیسی کیسی سزائیں دیتے ہیں اور کتنی کتنی کٹھن منزلوں سے گزارتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو سب سے برے تو پھر یہ ہوئے نا میری مخلوق میں کہ میں نے ان کو پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے اور یہ غیر اللہ کی عبادت میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے ان کو پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی دنیا کے معاملات جو ہیں یہ تو اسباب ظاہری ہیں، اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طاعت۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو حیوانوں سے بھی برے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اللہ نے فرمایا ان کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی کسی کو پکارے اور صرف اس کو آواز جائے لیکن سمجھتا نہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں کہ ان کو ہم نے دل دیے ہیں لیکن یہ میرے دین کی بات سمجھتے نہیں ہیں، ان کو ہم نے آنکھیں دی ہیں لیکن سیدھا راستہ دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے ان کو کان دیے ہیں لیکن یہ حق کی بات سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور، بلکہ یہ مشرک جو ہیں یہ تو جانور سے بھی بدتر ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو یہ کتا جو خسیس ہے نا، مشرک تو اس کتے سے بھی بدتر ہوتا، کیونکہ کتا بھی اپنے مالک کا پہچانتا ہے، کتا بھی اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، لیکن یہ بدبخت جو ہیں اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے یہ جا کے غیروں کو سجدے کرتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پہ منتیں مانتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ نظریں چڑھاتے ہیں اور ان کے نام پہ ذبیحے کرتے ہیں۔ وقیل المراد بهؤلاء المذکورین نفر من بنی عبد الدار من قریش، انہوں نے کہا وہ مراد ہیں
روی عن ابن عباس مجاہد واختارہ ابن جریر وقال محمد بن اسحاق هم المنافقون. محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس آیت کی مراد سے جو لوگ ہیں وہ منافق ہیں. اس وقلت ولا منافقة بين المشركين والمنافقين في هذا لأن كل منهم مسوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح لو فرض أن لهم فهما فقال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مراد ہوں یا اس سے مراد جو ہے منافقین ہو، کوئی بات، دونوں کی ایک ہی بات کہ دونوں کے اندر فہم صحیح نہیں ہے، دونوں کے اندر حق بات کو قبول کرنا نہیں ہے. تو اس لیے مشرک بھی مراد ہو سکتے ہیں، منافق بھی مراد ہو سکتے ہیں، کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ دونوں جو ہیں گویا ان سے اللہ نے ان کی فہم صحیح جو ہے وہ چھین لی ہے، نہ ان کا فہم صحیح ہے نہ ارادہ صحیح ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر ان میں ہوتا تو ہم ان کو بھی ہدایت دے دیتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ إِذَا فَهَمَهُمْ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَلَكِنْ لَا خَيْرَ فِيهِمْ فَلَمْ يُفْهِمْ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ. اللہ جانتے ہیں کہ یہ اس ہدایت کے قابل نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اگر اللہ نے کسی کو ہدایت دی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ہدایت کا مستحق ہے، ہدایت کے قابل ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو ہدایت سے محروم فرمایا ہے تو وہ اپنے علم سے جانتے ہیں کہ یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے اور یہ اسلام کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس کو اسی کی گمراہی میں چھوڑ دیا جائے جو یہ چاہتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا لو اسمعہم، اگر ہم ان کو سناتے لتولوا وهم معرضون. لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا، یہ اپنے ارادے سے اور دشمنی سے پھر بھی یہ رخ پھیر کے بھاگ جاتے، اتباع نہ کرتے. وهم معرضون، اس حال میں کہ یہ اعراض کرنے والے ہوتے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی تقدیر کا جو فیصلہ ہے وہ حق ہے. نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر خیر اور شر جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہے. اب باقی اصولی بات یہ ہوتی ہے، اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی ہے اس کو اللہ نے 2 بیٹے دیے. اب وہ بندہ اپنے ایک بیٹے سے بے انتہا پیار کرتا ہے اور اسے لاکھوں ریال دے دیتا ہے اور کاروبار دیا ہوا ہے اور گھر کی چابیاں اور کاروبار کی اور بینکوں کی اور ہر چیز. دوسرا بیٹا جو ہے بس اس کو گھر میں رکھتا ہے، کھانا دیتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں نہ گاڑی کی چابی دیتا ہے، نہ پیسوں کی چابی دیتا ہے، نہ کاروبار دیتا ہے. تو اب جناب کچھ لوگ جا کے اس سے کہیں کہ بھائی تم عجیب آدمی ہیں، دونوں تمہارے بیٹے ہیں، یہ دونوں تمہاری اولاد ہیں، لیکن تم ایک بیٹے پر تو اس قدر مہربان ہو اور ایک بیٹے پہ اتنی ظلم کر رہے ہو اور اس سے زیادتی کر رہے ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ دونوں تمہاری اولاد ہیں. تو وہ ان کو سمجھائے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہیں وہ بڑے محبت سے، پیار سے ہدایت کرے گا کہ بھائی آپ کو میرے بیٹوں سے یا میرے معاملات سے کیا تعلق ہے؟ میرا معاملہ ہے، میری جائیداد ہے، میری اولاد ہے، تم کیوں دخل دیتے ہو؟ اچھا، اور کیا کہ چلو میاں اگر تم دخل دیتے ہو نا، بات سنو، میرے بیٹے ہیں، میرے گھر میں پیدا ہوئے، میرے ہاتھوں میں جوان ہوئے، میں جانتا ہوں کون قابل اعتماد ہے اور کون قابل اعتماد نہیں ہے. اسی طرح اس مثال کو سمجھ لیں کہ اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی بت پرست ہے، تو یہ مانا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنی تقدیر میں ان کو زبردستی مشرک بنا دیا ہے اور زبردستی کافر بنا دیا ہے. نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے معاملے میں جب مخلوق اس کی ہے، مملوک اس کے ہیں، تو ہم دخل دینے والے کون؟ چلو وہاں تو اس مثال میں تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن وہ تو خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، تو مخلوق کو اللہ کے خالق کے معاملے میں دخل دینے کا کیا حق؟ ایک
دوسری بات یہ ہے کہ وہ باپ تو علم میں بھی ناقص ہے، عقل میں بھی ناقص ہے، ہو سکتا ہے غلط فیصلہ ہو، لیکن اللہ تو غلط فیصلے سے پاک ہے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ تو کامل ہے، اللہ تبارک و تعالی تو منزہ ہے ان سائر صفات النقصان۔ تو اس لیے اگر اللہ نے کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے تو وہ اس کو جانتے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کو اسی مقام پہ رکھا۔ یہ اللہ کا عدل ہے، اللہ کا انصاف ہے، اور کوئی چیز نہ خلاف عدل ہے اور نہ خلاف عقل ہے۔ اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ قال البخاری رحمہ اللہ استجیبوا اجیبوا لما یحییکم لما یصلحکم۔ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ استجیبو کا کیا معنی ہے کہ جواب دو، اجیبو معنی مانو بات، حکم کی تعمیل کرو۔ لما یحییکم کیا معنی لما یصلحکم کہ وہ پکارنا جو ہے تمہاری اصلاح کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہاری ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی حکم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں پہ کوئی چیز فرض فرماتے ہیں تو فائدہ تو بندے کا ہے، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ ساری کائنات کا ہر بندہ اگر مسلمان ہو جائے اللہ کو کیا نفع ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر ساری دنیا کافر ہو جائے تو اللہ کا کیا نقصان ہے۔ تو جو بھی حکم آ رہا ہے وہ تمہارے بھلے کے لیے ہے، تو جب تمہارے بھلے کے لیے ہے تو پھر دیر کرنے کی کیا بات ہے، فوراً تعمیل حکم کرو۔ حدثني اسحاق قال حدثنا شعبة عن ابي عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن ابي سعد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال كنت اصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلما اتيت وقال ما منعك ان تاتيني الم يقل الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لأعلمنك آدم سورة في القرآن قبل ان اخرج فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابھی سعد بن المعلى رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتی ہیں کنت اصلی میں نماز پڑھ رہا تھا فمر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سے حضور پاک گزرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، فلم آتی میں جلدی سے نہ پہنچا، حتی صلیتو جب تک کہ میں نے نماز پوری کر لی اور اس کے بعد پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منعک ان تأتینی، کس چیز نے تمہیں روکا ہے، میں نے جو تمہیں بلایا کیوں دیر کر دی تم نے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے یہ سوچا کہ نماز مکمل کر کے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ حکم نہیں پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تو اذا جو ہے لظرف الزمان والمکان استعمال ہوتا ہے، یعنی جس وقت بھی جس حال میں کھڑے ہو میرا نبی پاک اگر بلائے تو فوراً پہنچو، یعنی اگر نماز بھی پڑھے ہو تو نماز توڑ دو، بعد میں نماز قضا کر لینا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، یعنی آج بھی اگر حضور کا فرمان ہمیں حدیث رسول پاک میں مل جائے تو فوراً اس کی اطاعت ہونی چاہیے کہ اللہ نے اپنے نبی پاک کو وہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ ان کے بلانے پر اللہ نے فرمایا میری نماز توڑنی پڑے توڑ دو، لیکن میرے محبوب کے پاس جاؤ، فوراً تعمیل کرو۔ تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں لأعلمنک اعظم سورہ،
میں چاہتا ہوں کہ جو سب سے بڑی شان والی، بڑی عظمت والی، ویسے تو قرآن سارا عظمت والا اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے رسولوں کو فضیلت دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہم نے رسولوں کو فضیلت دی ہے بعض پہ، ورنہ تو سارے رسول شان والے، سارے پیغمبر شان والے، لیکن اللہ نے کسی کو کلیم بنا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے درجات بلند فرما دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو روح اللہ بنایا، اللہ نے کسی کو کلمت اللہ بنایا، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مدنی پاک کو حبیب اللہ کا لقب عطا فرما دیا۔ اور یاد رکھیں یہ ایسا لفظ جامع ہے کہ لفظ خلت بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ حدیثوں میں حضور نے فرمایا لو اتخذت خلیلا اتخذت ابا بکر خلیلا لو كنت متخذا خلیلا، تو جب اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا دیا ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ بھی ہیں اور حبیب اللہ بھی۔ یاد رکھیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور میرے مدنی سرکار جو ہیں وہ خلیل اللہ بھی ہیں اور حبیب اللہ بھی، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور جب جانے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ حضور آپ نے تو مجھے وہ سورت پڑھانی تھی۔ قال معاذ حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني هذا لفظه بحروفه وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه في اول تفسير الفاتحة۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے ابی سعید سے سنا، انہوں نے سنا رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک ایسے بندے سے یہ روایت سنی ہے جو حضور کے صحابہ میں سے ہے، لیکن یاد رکھو کہ اگر سند کے اندر کوئی راوی ایسا آ جائے کہ رجل لم یسم، ایک آدمی ہے لیکن نام کا پتہ نہیں، یا رجل لم یعرف، ایک آدمی ہے جسے ہم جانتے نہیں کہ وہ کون ہے، تو یاد رکھیں کہ مجہول آدمی سند میں آ جائے تو سند ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی صحابی ہے، مثلا نام کا پتہ نہیں، رجل ممن صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سند کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے کہ صحابہ کلہم صدوق وعدول، کہ میرے مدنی کے تمام صحابہ جو ہیں وہ سب کے سب سچے بھی ہیں اور عادل بھی ہیں۔ تو جب صحابی روایت کرے گا جس نے الذی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سند میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ الصحابۃ کلہم صدوق وعدول، تمام صحابہ سچے ہیں اور عدالت والے ہیں، امانت والے ہیں، ان سے یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کی حدیث میں جھوٹی روایت کریں۔ اس لیے اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہ انہوں نے کہا کہ کون سی صورت، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہی سبع المثانی ہیں۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ سورت فاتحہ کی جہاں میں نے تفصیل ذکر کی ہے وہاں میں نے اس حدیث کے بارے میں اور اس کے جتنے طرق ہیں وہاں سب کے سب ذکر کر دیے ہیں، یعنی کسی نے دیکھنا ہو تو وہاں دیکھ لیں۔ وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی فی قولہ تبارک و تعالی استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تو یحییکم کا کیا مطلب؟ فرمایا قال للحق، کیونکہ جو حق ہے وہی زندہ ہے نا، جو باطل پہ ہے وہ تو مردہ ہے، جو انسان کفر پہ ہے وہ لاگ زندہ ہو، اس کے زندے ہونے کی کیا حالت ہے؟ اصل تو مومن زندہ ہوتا ہے اور کافر مردہ ہوتا ہے، حق زندہ ہوتا ہے اور باطل مردہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال قدادۃ لما یحییکم قال هو هذا القرآن فیہ النجاۃ والبقاء والحیات، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جو تمہیں بلائیں گے تو کس طرح، یعنی قرآن کے لیے بلائیں گے نا، اور اسی قرآن مقدس میں اللہ کی کتاب میں تمہاری نجات ہے، اللہ کی کتاب میں تمہاری بقا ہے، اور اللہ کی کتاب میں تمہاری حیات ہے۔
وقال السدي لما يحييكم ففي الاسلام احياؤهم بعد موتهم بالكفر، کہ میرا مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں گے تو اسلام کے لیے، اور اسلام زندگی ہے، کفر موت ہے، کفر جو ہے موت، وہ تو تمہیں موت سے نکال کے زندگی کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا ولی ہے، مومنوں کا ناصر ہے، مددگار ہے، وہ ان کو نکالتا ہے ظلمات شرک کے اندھیروں سے، کہ جب آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کی حالت ایسی ہے کہ اندھیرے میں ہے۔ جیسے دیکھو نا، آدمی اپنے گھر میں بھی اندھیرا ہو جائے، کبھی دروازے سے ٹکراتا ہے، کبھی دیوار سے ٹکر کھاتا ہے، کبھی اپنے بسترے سے ٹکرا کے گر جاتا ہے۔ تو یہی مشرک کا حال ہے، کبھی قبر پہ سجدہ ہے، کبھی درختوں پہ سجدہ ہے، کبھی غیر اللہ کی پکار ہے، کبھی غیروں کی منت و نیاز ہے، لیکن جو مومن ہے وہ تو نور ایمان پہ ہے۔ اس لیے فرمایا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات۔ اور اللہ نے فرمایا جو کافر ہیں ان کے دوست کون ہیں؟ شیطان، جن، ابلیس۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو نور ایمان سے نکال کے کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی شخص کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اسلام کے لیے، اللہ اس کے سینوں کو کھول دیتے ہیں، وہ نور میں آ جاتا ہے، روشنی میں آ جاتا ہے، اسے حق اور باطل میں تمیز ہو جاتی ہے، اسے توحید اور شرک کا فاصلے کا پتہ لگ جاتا ہے، اسے مالک اور مملوک کا فرق سمجھ آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ تمہیں بلاتے ہیں اسلام کے لیے، وقال السدی لما یحییکم ففی الاسلام احیاؤہم بعد موتہم بالکفر، وقال محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبیر عن عروة بن الزبیر یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ای للحرب التي اعزکم اللہ تعالی بها بعد الذل وقواکم بها بعد الضعف ومنعکم من عدوکم بعد القہر منہم لکم۔ اب حضرت عروۃ بن الزبیر سے اس حدیث اس آیت مبارک کے ترجمے میں ہے کہ جب میرا اللہ نے حکم دیا ایمان والو، جب فوراً حاضری دو جب میرا نبی پکارے۔ لما یحییکم کا کیا معنی؟ ان نے فرمایا اللہ کے نبی نے جو تمہیں اس جنگ کے لیے، جہاد کے لیے بلایا ہے، تو دراصل یہ جنگ جو ہے، یہ غزوہ جو ہے، اللہ نے اس کے ذریعے تمہیں عزت دی بعد اس کے کہ تم کمزور تھے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ وَقَوَّاكُمْ بِهَا بَعْدَ الضَّعْفِ، تم بالکل ضعیف تھے تو اللہ نے کب قوت عطا فرمائی۔ وَمَنَعَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ بَعْدَ الْقَهْرِ مِنْهُمْ لَكُمْ، اور اللہ نے تمہارے دشمنوں کو ناکام و ذلیل کر دیا۔ پہلے وہ دشمن جو تم پر مسلط تھے، تم پہ ظلم کرتے تھے، آج خود قتل ہو کے پڑے ہیں۔ اللہ پاک نے تمہیں عزت دے دی، اللہ نے تمہیں غلبہ دے دیا، اللہ نے تمہارے دشمنوں کو ذلیل و ناکار کر دیا کہ وہ لوگ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ستاتے تھے اور ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، اور آج مسلمان اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ابو جہل پڑا ہے، بڑے بڑے کافر پڑے ہیں، اور جناب بدر کے کنویں میں ان کو ایسے ڈالا گیا جیسے مردہ کتے کو ڈال دیا جاتا۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، قال ابن عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا حضرت ابن عباس فرماتی ہیں
کہ اللہ مومن کو ایمان کے اوپر مضبوط کر دیتے ہیں اور کفر کے آگے آ جاتے ہیں، کفر کو روک دیتے ہیں، اور جو کفر پہ پکا ہو جائے پھر اس کو کفر پہ رکھتے ہیں، ایمان کے آگے آڑ ہو جاتی ہے، ایمان اب اس کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں رواہ الحاکم فی مستدرکہ موقوفا وقال صحیح ولم یخرجاہ ورواہ ابن مردوی من وجہ آخر مرفوعا ولا یصح لضعف اسنادہ والموقوف اصح۔ بعض نے مرفوعا روایت کی ہے، مرفوعا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صحابی حضور پاک سے روایت کرے، اور موقوفا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صحابی اپنی یعنی قال ابن عباس۔ اگر ابن عباس قال رسول اللہ ہے تو یہ مرفوع ہو گئی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر صرف صحابی تک رک گئی تو یہ موقوف ہو گئی۔ تو مفسر فرماتا ہے کہ سند کے اعتبار سے جو موقوف ہے وہ زیادہ صحیح ہے بنسبت مرفوع ہے۔ وقضا قال مجاہد سعید و اکرمۃ الضحاک وابو صالح وعطیہ ومقاتل بن الصحیان والسدی وفی روایت ان مجاہد فی قولہ تبارک وتعالی یحول بین المرء وقلبہ حتی یترکہ لا یاکل، پھر اللہ ایسے حائل ہو جاتے ہیں کہ اس کو پھر سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی لیے دیکھیں نا کہ کافر جو اپنے کفر میں کتنا مگن ہے اسے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب آپ دیکھ لیں ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اپنے اپنے دین میں، اپنے اپنے عبادات میں، اپنے اپنے مذاہب میں وہ اتنے منہمک ہیں کہ دوسری طرف سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اچھا اگر دوسرا آدمی دیکھے تو ان کا بطلان بالکل واضح ہے، یعنی واضح ہے کہ بھئی یہ کوئی بات ہے کہ بھئی یہ کوئی مذہب ہے دنیا میں کہ 35 کروڑ دیوتا ہو، ماننے والے بھی 35 کروڑ نہ ہوں اور دیوتا جو ہیں وہ زیادہ ہوں۔ کوئی عقل کی بات ہے کہ آدمی گنگا اور جمنا کی لہروں کو دیکھے تو سجدے میں گر جائے، یعنی کوئی عقل کی بات ہے کہ آدمی سانپ کو دیکھے، اگر سانپ یعنی پھن اٹھا کے کھڑا ہو جائے فوراً سجدے میں گر جائیں کہ دیکھو اس کو بھی تو مارنے کی قوت ہے نا، یہ بھی دیوتا ہے نا، یہ بھی ناگ دیوتا ہے نا۔ تو اس یعنی مقصد ہے کہ لوگ جس بات کو دیکھنے کے بعد بے وقوفی سمجھے وہ اسی کو دین سمجھے ہوئے ہیں۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے کفر کی وجہ سے ان کو اس حال میں چھوڑ دیا ہے کہ لا یعقل، اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اب ان کو کوئی فرق نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھی جانوروں کو سجدہ، درختوں کو سجدہ، اور پانی کے دریاؤں کو سجدہ، اور بڑے بڑے سانپوں کو سجدہ، اژدہا کو سجدہ، یعنی کو اللہ معاف فرمائے کوئی بات ہے؟ یہ کوئی مذہب ہے دنیا میں؟ بلا يحول بين الانسان وقلبه فلا يستطيع ان يؤمن ولا يكفر الا باذنه۔ انہوں نے بھی یہی معنی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی مومن ہو سکتا ہے اور نہ کوئی کفر پہ، سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ وقال قتادہ هو كقوله تبارك وتعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد۔ وقد وردت الاحاديث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بما يناسب هذه الآية۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق اور اس کے مناسبت میں بہت ساری احادیث ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال الامام محمد الدزنا ابو معاویہ نامش النبی سفیان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا حضور بہت زیادہ مانگتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس دعا کو زیادہ کثرت سے مانگا کریں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ تو حضور اس کی دعا بہت۔ قال فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا؟ قال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ تعالی یقلبها۔ اب صحابہ کہتی ہیں کہ جب حضور نے یہ دعا مانگی
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو ہم نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ انا آمنا بک، ہم حضور آپ پر ایمان لے آئے، جو آپ اللہ کا قرآن لائے، اللہ کے احکام لائے، ہم سب پر ایمان لے آئے ہیں، تو کیا آپ پھر بھی ہم سے ڈرتے ہیں؟ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جمانا. تو آپ ڈرتے ہیں؟ ہم نے فرمایا کہ ہاں بالکل ڈرتا ہوں. کیوں؟ آپ نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو انگلیوں میں انسانوں کے دل ہیں، یقلبھا کیف یشاء، یہاں لفظ یقلبھا، اور ایک دوسری آیت میں ہے، ایک دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں میں اپنے عباد کے دل ہیں، وہ جدھر چاہیں پھیر دیں، وہ تو بے پرواہ ہیں، وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. تو اس لیے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے. اور دراصل یہی ایمان کی کیفیت ہے کہ آدمی اللہ کی رحمتوں سے بڑی امیدیں لگائے اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتا رہے. اسی لیے جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اللہ نے فرمایا میرا محبوب اپنے میرے بندوں کو اطلاع کر دے کہ میں بخشنے والا، میں رحمت کرنے والا، لیکن یہ بھی بتا دینا میرا عذاب بڑا دردناک ہے. اس لیے ایمان جو ہے بین الخوف والرجاء، اس کو سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، یہ ہے ایمان. فرمایا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اعلان کر دیا جائے کہ ایک بندہ صرف جنت میں جائے گا، ایک بندہ، تو فرماتے ہیں ارجو ان اکون انا، مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ ایک شاید میں ہوں. یعنی امید کسی میں ہے کہ اگر ساری مخلوق میں ایک بندہ جائز ہو سکتا ہے، وہی ایک میں ہوں. اور فرمایا کہ اگر اعلان ہو جائے کہ سارے جنت میں جائیں گے لیکن صرف ایک بندہ نہیں جائے گا، فرمایا اخاف ہو، میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ ایک میں نہ ہوں. تو یہ ہے ایمان. یعنی امید کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک بندہ اگر جنت میں جانے والا ہے ساری مخلوق تو میں ہوں گا. اور خوف اللہ سے اتنا ہے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ سب جنت میں جائیں گے لیکن ایک نہیں جائے گا، فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں وہی ایک میں نہ ہوں. اسی کا نام ہے ایمان، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے امید کرتا رہے. یہ معنی نہیں ہوتا ایمان میں کہ رحمت اللہ جی رحیم ہے، اللہ غفور ہے، بھائی نماز پڑھو میاں اللہ بخشنے والا، اب بابا چھوڑو بس اللہ بخشنے والا، بھائی روزے رکھو میاں ہمارے بھوک مرنے سے بلا اللہ کو کیا فائدہ ہے، چھوڑو یار اللہ بخشنے والا. اچھا بھی تمہارے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، حج، او میاں چھوڑو بابا کیا ہے، لاکھوں لوگ جاتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں سب مسلمانوں کے لیے، تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور کیا جائیں یا نہ جائیں بس اللہ بخشنے والا ہے. تو یہ معنی نہیں ہے ایمان کا. تو پھر تو نعوذ باللہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ احکام، نہ فرائض، نہ دین، بس وہ تو پھر صرف اسی پہ آ گیا اللہ رحمت کرنے والا. اور اسی طرح وہ حدیثیں پھر ڈھونڈ لیتے ہیں جن میں رحمت کا ذکر ہے کہ دیکھو جی ایک بڑی بدکار عورت تھی اور اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخش. یار ہم تو روز بندوں کو پانی پلاتے ہیں، اللہ ہمیں نہیں بخشے گا، بلا کتے سے تو بخش دیا. تو ایسی حدیثوں کو سامنے رکھ کر دین کو چھوڑ دے اور فرائض اللہ کا انکار کر دے، وہ تو مسلمان ہی نہ رہا. رحمت کی امید تو مسلمان کے لیے ہوتی ہے نا. اچھا، اور اسی طرح بعض آدمی جو ہیں ان پہ خوف کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ ہر وقت خوف، باجی اللہ پکڑنے والے ہیں، بس میں گناہگار ہوں، میں نے نماز پڑھی ہے جی پتہ نہیں، بس حج بھی پڑھا ہے جی پتہ نہیں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، رات دن رو، بس جی بس مجھے تو جہنم میں ضرور ڈالیں گے جی، میرے تو بڑے گناہ ہیں. تو یہ بھی غلط. اللہ کی رحمت سے بھی امید رکھے اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتا رہے. اپنی ہمت سے جتنی اطاعت کر سکتا ہے کرتا رہے اور اس اطاعت پہ ناز بھی نہ کرے، کہے اللہ یہ بھی تیری رحمت ہے کہ مجھے آنے دیا،
اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے آج قرآن سننے دیا، درس سننے دیا، نماز نصیب کر دی، حرم نصیب کر دیا، طواف نصیب کر دیا۔ غلطی ہو جائے تو گڑ گڑائے، تضرع کرے، عاجزی کرے، اللہ میں بندہ ہوں، گناہگار ہوں، خطا ہے مجھ سے ہو گئی ہے، لیکن میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اس لیے اسی کا معنی ہوتا ہے ایمان۔ وهكذا رواه الترمذي في كتاب القدر من جامع حماد بن سري النبي معاوية محمد بن حازم الزرير اسمه سليمان بن مهران نبي سفيان واسمه طلحة بن نافع أنس رضي الله تعالى عنه ثم قال حسن وهكذا من غير وادنامش رواه بعض من هو أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سفيان الصحيح. حديث آخر قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا شعبة الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعا وهو مع ذلك على شرط السنن ولم يخرجوه. حدیث سند بہت اچھی لیکن اس میں انقطاع ہے. اصحاب سنن یعنی سنن الترمذی، سنن النسائی، سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ یہ سنن کہلاتے ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم یہ سیاح کہلاتی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں نقل نہیں کیا. حدیث آخر قال الامام احمد الدنولی مسلم قال سمعت من جابر يقول حدثني بشر بن عبد الله الحضرمي انه سمع ابا ادريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان الكلاوي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن رب العالمين اذا شاء ان يقيمه وقامه واذا شاء ان يزيغه ازاغه وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال والميزان بيد الرحمن يخفضه يرفعه. اس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن. کوئی دل نہیں مگر اللہ کے دو انگلیوں میں ہے. یاد رکھو جہاں صفت آئی ہے اصابع کی یا صفت آئی ہے ید کی نؤمن بصفاتہ تبارک و تعالی من غیر تمثیل ولا تکییف. اذا شاء جب چاہتے ہیں تو اس کو بالکل دین پہ جما دیتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس کو ہٹا دیتے ہیں. اور میزان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں اونچا کر دیں، جس کو چاہیں نیچا کر دیں. وهكذا رواه النسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن جابر ذكر مثله. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى ابن زياد عن الحسن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال فقلت يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء. وقال إن قلب الآدم بين إصبعين من أصابع الله إذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا مبارک بھی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کہتی ہے فقلت یا رسول اللہ، میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا زیادہ مانگتے ہیں باقی دعاؤں سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے. وہ چاہتے ہیں تو اس کو ٹیڑھا کر دیں، وہ چاہیں تو اس کو سیدھا کر دیں. حدیث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثني شهر سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله كان يكثر في دعائه يقول يا مقلب اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال فقلت يا رسول الله أفا إن القلوب تتقلب؟ قال نعم ما خلق الله من بشر من ابن آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل
فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأل أن يهب لنا من لدن رحمة إنه هو الوهاب. قالوا يا رسول الله من دعوة ندعو بها نفسي قال بلا قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من معضلات الفتن ما أحييتني. اس حدیث مبارک میں بھی آتا ہے بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مبارک زیادہ فرماتے تھے اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بی بی ام سلمہ فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا دل جو ہیں وہ بھی پلٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں مقلب القلوب زمانہ دل میں تقلب ہے، پلٹنا ہے، بدلنا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل اللہ پاک نے کوئی بشر کوئی انسان آدم کی اولاد میں سے ایسا پیدا نہیں کیا مگر جس کا دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے. اگر اللہ چاہے تو اس کو سیدھا کر دیں، اگر اللہ چاہے تو اس کو ٹیڑھا کر دیں. کہا کہ ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کریں ہدایت دینے کے بعد. جیسے کہ قرآن میں بھی دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعلمني دعوة ادعوه بها لنفسي. بی بی ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مہربانی کر کے مجھے کوئی دعا سکھلائیں جو میں اپنے لیے مانگا کروں. حضور نے فرمایا اچھا یہ دعا مانگا کرو اللہم رب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغفر لی ذنبی اللہ میرے گناہ معاف کر دے وذهب غیظ قلبی اور میرے دل میں جو چیز غصہ ہے اسے دور کر دے واجرنی من معضلات الفتن ما احییتنی اور مجھے اپنی حفاظت میں لے لے اپنی پناہ میں لے لے جو فتنے مجھے ہلاک کرنے والے ٹیڑھا کرنے والے. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا حيوى قال اخبرني ابو هاني انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلي انه سمع عبد الله بن عمرو انه سمع رسول الله يقول ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. تمام مخلوق کے دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں میں ایسے ہیں جیسے ایک دل ہو. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اس کے بعد جیسے چاہیں پھیر دیں. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. انفرد باخراج مسلم البخاری ورواه عن النسائی بن حدیث حیوۃ بن شیخ المصری به واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو بھی ہمیشہ دین پہ قائم فرما ثابت فرما گمراہیوں سے بچا لے. یہ اپنا سنت طریقے میں داڑھی رکھنے کی مقدار جو ہے یاد رکھیں کہ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے الفاظ مبارک یہ ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. اسی حدیث مبارک کے ظاہر کو دیکھ کر بعض لوگ بالکل داڑھی بڑھا دیتے ہیں اس کو بالکل ہاتھ ہی نہیں لگاتے جتنی لمبی ہو جائے کہ بھئی داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. لیکن جمہور ائمہ اور ائمہ فقہا ائمہ اربعہ چاروں امام اس بات پہ متفق ہیں کہ داڑھی کی مقدار جو ہے وہ 1 قبضہ یعنی 1 مشت کے برابر ہے. تو یہ لازمی بات ہے کہ چاروں ائمہ کسی ایسی بات پہ اتفاق نہیں کر سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سنت مبارک سے ثابت نہ ہو. تو لہذا 1 مشت داڑھی رکھنی چاہیے. اگر آپ ایک کمپنی میں ملازم ہیں وہ آپ کو کھانا بھی دیتے ہیں اور ایک ہوٹل میں کہتے ہیں جا کے کھا لو اور جانے کا کرایہ بھی دیتے ہیں اور آپ کو گاڑی مل گئی آپ گاڑی میں بیٹھ گئے کرایہ نہیں تو کوئی بات نہیں وہ آپ کو دیتے ہیں وہ آپ کا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے حرام نہیں. دیکھو نا مجھے انہوں نے کرایہ دیا مجھے جا رہا تھا میرا دوست مل گیا مجھے مفت لے گیا لے جائے وہ تو انہوں نے مجھے دیا ہے نا وہ اب میرا ہے میرا حق ہے اس کو کیسے استعمال.
نے اپنے ایک دوست کے ٹیلی فون کارڈ کا نمبر یاد کر لیا اور اس کی اجازت کے بغیر میں نے اس کو کسی دوسرے فون سے ڈائل کر کے اپنا کال کر لی. تو جتنے پیسوں کی تم نے کال کی ہے اتنے پیسے تمہارے اس دوست کے. سیدھی بات تو یہ ہے کہ اس کو جا کے دے دو اور اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ دو. اور اگر تعلقات کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے کہ بتاؤں گا تو کہے گا دیکھو اس نے چوری کی, اس نے دھوکہ دیا, تو جتنے پیسے مثلا تم نے 10 ریال 20 ریال 30 ریال کی کال کی ہے تو اس 30 ریال کی کوئی چیز خرید کے اس دوست کو دے دو تاکہ اس کے گھر میں اتنے پیسے جو ہیں پہنچ جائیں. اگر ایک آدمی حرم کی خدمت کے لیے ملازمت پہ آیا ہوا ہے اور وہ کسی کام کے لیے جدہ گیا, واپسی پر جدے سے احرام نہیں باندھا, کوئی حرج نہیں. جدہ میقات نہیں ہے, میقات جو ہے وہ یلملم ہے اور وہ آگے ہے. اس لیے بہرحال اگر جدے جا کے آپ آئے ہیں اور احرام نہیں باندھا ہے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت واجب الطواف جو ہیں وہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جائیں گے, یعنی غروب شمس کے بعد پڑھے جائیں گے. باقی ائمہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں رعایت ہے, ورنہ باہر وہ بھی نہیں مانتے رعایت, کیونکہ حدیث ہے حضور پاک کی کہ کوئی نماز نہیں عصر کے بعد جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے, اور کوئی نماز نہیں فجر کے بعد جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. اور اسی طرح عین سورج جب نکل رہا ہے یا ڈوب رہا ہے یا عین سر پہ کھڑا ہے اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے. لیکن باقی اماں فرماتے ہیں کہ بالکل یہ ٹھیک ہے, حدیثیں صحیح ہیں, صرف حرم میں اللہ کے نبی نے اجازت دی